learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 74۔ یختص وہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت سے من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ رحمت سے مراد دین کی نعمت اور اس کی تکمیل کرنے والی چیزیں ہیں۔ رحمت سے مراد قرآن، اسلام اور نبوت ہے۔ رحمت سے خاص کر لینے کا مطلب کسی کو اپنے دین کی نمائندگی کے لیے قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی نبوت کا فیصلہ گروہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ فضل اسی پر ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق پسند کریں۔ واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وسعت بیان نہیں کی جا سکتی، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اس کا فضل اور احسان وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک اس کا علم پہنچتا ہے جو ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور شریعت عطا کرنے کے لیے اپنے اختیار سے اپنے فضل کو جس کے لیے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں من ان تأمنہ جو اگر آپ امانت دیں اسے بکنتارن ایک خزانے کی یؤدیہ وہ ادا کر دے گا اسے الیکا آپ کی طرف۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک خزانے کا بھی امین بنا دو تو وہ بھی اس کو ادا کر دے گا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا دیا تو انہوں نے واپس لوٹا دیا۔ ومنہم اور ان میں سے من ان تأمنہ جو اگر آپ امانت دیں اسے بدینارن ایک دینار کی لا یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا الیکا آپ کی طرف الا مگر ما دمتو جب تک آپ رہیں علیہ قائمن اس پر کھڑے۔ ذالکا بانہم یہ بوجہ اس کے کہ وہ قولو کہتے ہیں لیسا نہیں ہے علینا ہم پر فی الامیین امیوں کے بارے میں سبیلا کوئی راستہ۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اگر آپ ان کو کوئی قلیل چیز بھی دو تو وہ آپ کو اس وقت تک ادا نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے ہو کر اس سے مطالبہ نہ کرو۔ ان لوگوں میں کعب بن اشرف بھی شامل تھا۔ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ امانت اور دیانت تو صرف ایک یہودی کے دوسرے یہودی کے درمیان معاملات کے لیے ہے، اس لیے وہ ان پڑھ عربوں یعنی غیر یہودیوں کے مال ناجائز ہڑپ کرنے میں حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ تالمود میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ ارد گرد آبادی کن لوگوں کی ہے، اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے اور اگر غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے کہ زمیں یا کفار کی مرغی بکری وغیرہ کبھی غزوے کی حالت میں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسے لینے میں کوئی حرج نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک یہی اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ امیوں کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سنو جب وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پر حلال نہیں، ہاں وہ اپنی خوشی سے دے دے تو اور بات ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ابن کثیر میں حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ جب اہل کتاب نے لیس علینا فی الامیین سبیل کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا۔ اس طرح وہ دو گناہوں کے مرتکب ہوئے، حرام کھانا اور حرام خوری کو حلال سمجھنا۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے۔ جو عالم حرام چیزوں کو حلال کہتا ہے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سناتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم نہیں ہوتا، اسی کو جھوٹ کہتے ہیں۔ بلا کیوں نہیں من اوفا جس نے پورا کیا بعہدہ اپنے وعدے کو واتقا اور تقوی کیا۔ عہد پورا کرنے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے وہ عہد ہے جو ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے لیا گیا۔ اس عہد سے مراد وہ وعدہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ تمام حق شامل ہیں جو اس نے بندوں پر واجب کیے ہیں۔ اس عہد میں وہ وعدہ بھی شامل ہے جو بندے کا دوسرے بندوں سے ہوتا ہے اور اپنے عہد کو وہ پورا کر سکتا ہے جو خدا کا خوف رکھتا ہے۔ فإن اللہ تو یقیناً اللہ یحب المتقین متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق سے متعلق سب گناہوں سے بچتا ہے وہی متقی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، چاہے وہ عرب کے ان پڑھ لوگ ہوں یا دوسرے ہوں۔ اللہ کے محبوب بندے ہیں امانت کو پورا کرنے والے اور عہد وفا کرنے والے۔ ان الذین، یقیناً جو لوگ یشترون لیتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد، و ایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت۔ جو لوگ دنیا کے فائدوں اور مفادات کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے رک جائیں، مصلحت کا شکار ہو جائیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں۔ تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کے فائدے ہیں جو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا اور تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی کا وعدہ کرتا ہے جو شریعت کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔ اس عہد کے لیے فائدوں اور مصلحتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ عہد والی زندگی وہی نبھا سکتا ہے جو نفع اور نقصان کو نظر انداز کر کے یہ زندگی اختیار کرے، جو ہر مفاد کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ صحیح بخاری 2749۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق، نہیں کوئی حصہ، لہم، ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، یعنی وہاں انہیں کوئی خیر اور بھلائی حاصل نہیں ہوگی، جنت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے اس لیے بات نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا، کیونکہ انہوں نے رب کی رضا کی بجائے اپنی خواہش کو ترجیح دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ صحیح بخاری 4549۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا اس لیے قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، نہ ان کے عیب دور کرے گا، جس سے دلوں کو بھی تکلیف ہوگی اور جسموں کو بھی۔ وہ ہے اللہ کی ناراضگی کا عذاب، اللہ کے دیدار سے محرومی کا عذاب اور جہنم کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تو سخت نقصان اور خسارے میں ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، اور دے کر احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ صحیح مسلم 293۔ اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے والوں کو سزا سنائی ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ وَإِن، اور بلا شبہ، منہم، ان میں، لفریقاً، یقیناً ایک گروہ ہے۔ ایک گروہ سے مراد یہودیوں کا گروہ ہے جو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ کعب بن اشرف، مالک بن سیف اور ان کی طرح کے اور لوگ تھے۔ یلوون، جو موڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، وہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ وہ تحریف کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس سے مراد یہودی ہیں جو کتاب میں وہ اضافہ کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ لتحسبوہ، تاکہ تم سمجھو اسے، من الکتابی، کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ اس میں لفظی تبدیلی بھی شامل ہے اور معنوی بھی، تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، یعنی وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہی مراد ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ مراد نہیں ہوتی۔ انہوں نے وہ بات سمجھائی جو کتاب سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں، یعنی وہ جانتے بوجھتے دین میں ملاوٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو
خود ساختہ معنی پہنا کر، دینی تعلیمات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر، کبھی الفاظ بدل کر، کبھی الفاظ کے معنی بدل کر، اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے کتاب کو تبدیل کرتے ہیں، اور جو چیز کتاب الہی میں نہیں اس کو عین کتاب الہی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر، الکاذبہ جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہودی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ صحیح مفہوم کی نفی کرتے ہیں اور غلط کو صحیح کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ پر بات کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ ما کان لبشر نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ کہ دے اسے اللہ، الکتاب والحکم والنبوۃ کتاب و حکمت اور نبوت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علماء یہود اور نجران کے نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ابو رافع کرزی نے کہا، اے محمد کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کریں جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ تو ایک نصرانی نے بھی کہا، اے محمد کیا واقعی تم ہم سے یہ چاہتے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر اللہ کی عبادت کرنے یا اس کا حکم دینے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی انسان کے لائق نہیں جسے اللہ تعالیٰ کتاب، حکم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ الکتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی وحی ہے، والحکمہ سے مراد حکمت یعنی دین کی سمجھ اور شریعت ہے، اور نبوت سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو غیب کی خبریں دینے اور وحی سے کلام کرنے کا عطا کردہ شرف ہے۔ ثم یقولا پھر وہ کہے للناسی لوگوں سے، کونو ہو جاؤ عبادن لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر۔ جس پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرے، اسے علم سکھائے اور مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ انبیاء کرام اعلیٰ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے اپنے علماء و مشائخ کو رب تو نہیں بنا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بات نہ تھی کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تم اسے حلال کہتے اور جسے وہ حرام کہتے تم اسے حرام تسلیم کرتے تھے؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں یہ بات تو تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی رب بنانا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فارس کے جہاد کے موقع پر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور سفیر رستم کے پاس تشریف لے گئے۔ رستم اہل فارس کا صاحب اقتدار تھا۔ رستم نے کہا، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں، اور جو موجودہ دین ہیں ان کے ظلم سے بچا کر اسلام کے عدل کی طرف لے آئیں۔ ابن کثیر۔ ولیکن کونوا ربانیین بلکہ رب والے ہو جاؤ، بما اس وجہ سے کنتم تعلمون الکتاب جو تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما اور اس وجہ سے کنتم تدرسون جو تم پڑھتے ہو۔ نبی اسلام لا کر کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ تمام انبیاء یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہی رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور سب اسی کی اطاعت اور بندگی کریں۔ کوئی نبی بھی لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کر سکتا۔ کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبیوں اور فرشتوں کو رب بنا لو۔ نبی اسلام کے رہنما ہوتے ہیں، اسلام سے نکالنے کے لیے رہنما نہیں بنتے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے بے بنیاد ہے۔ تم ربانی بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے ہو۔ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ تم خود اہل علم ہو، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کی سنت پڑھتے ہو، اس کے پڑھنے پڑھانے سے علم پختہ ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے۔ ربانی تعلیم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس سے ملائے، وہ تعلیم لوگوں کے اندر اللہ کا خوف اور محبت کے جذبات پیدا کرے، وہ تعلیم جو انسانوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دے۔ جو تعلیم اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف رخ موڑنے والی ہو، جو انسانی جذبات کا مرکز کسی اور کو بناتی ہو، وہ باطل ہے، چاہے اس پر حق کا لیبل لگا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے اور ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جھکے۔ صحیح مسلم 6906۔ ولا یأمرکم اور نہیں وہ حکم دیتا تمہیں ان تتخذوا کہ تم بنا لو الملائکۃ
वन्नबिय्यीन अरबाबन, फरिश्तों और नबियों को रब। फरिश्तों और नबियों को रब बनाने से मुराद ये है कि नबियों और फरिश्तों को रब वाली सिफ़ात का हामिल समझना, उनको नफ़ा और नुकसान का मालिक समझना। इससे मुराद ये है कि वो तुम्हें न अपनी ज़ात की इबादत का हुक्म देगा, न किसी भी दूसरी मखलूक की इबादत का हुक्म देगा, चाहे वो फरिश्ते हों या अम्बिया या कोई और। अयअमुरुकुम, क्या वो तुम्हें हुक्म देगा, बिलकुफ्री, कुफर का, बादा इज़ अंतुम मुस्लिमून, इसके बाद कि तुम मुसलमान हो। किसी नबी से ऐसी बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो तुम्हें कुफर का हुक्म दे। जो शख्स किसी नबी की तरफ ऐसी बात मंसूब करता है वो बड़े गुनाह का बल्कि कुफर का इर्तिकाब करता है। आज के लिए इतना ही। दुआ है अल्लाह ताला हमारी सही रास्ते की तरफ रहनुमाई फ़रमाएँ, हमारी गलतियों को ताहियों को माफ़ फरमाकर हमारी इस्लाह फ़रमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।